حالات نے کروٹ لی کہ اچانک نواز شریف چودھری شجاعت حسین کی والدہ کے انتقال کے افسوس کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے اور وہیں سے سیاسی صورتحال نے کروٹ لی۔ چند روز بعد نواز شریف نے چودھری شجاعت کو اپنے ہاں مدعو کیا، لیکن وزیر اعظم گیلانی کی رائے ونڈ آنے کی خواہش کے ساتھ ہی یہ کھانا منسوخ کر دیا گیا۔ ساری صورتحال کا سیاسی فائدہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا اور پیپلز پارٹی کی حکومت ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے سامنے بے بس نظر آئی۔ میرا خیال ہے کہ ایک چیز نے ان کو نقصان پہنچایا، وہ ہے کہ وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ اور پی 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 لیڈ گورنمنٹ کے ساتھ کس حد تک جانا چاہیے انہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں وہ ملک سے یا پولیٹیکل سین سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے میں کافی کرٹیسزم ہوئی ہے پبلک میں، میڈیا میں۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ صدر زرداری کے حوالے سے نواز شریف جو بھی سوچتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو گیپ انہیں نظر آتا ہے وہ ہے ٹرسٹ کا۔ تاہم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پیپلز پارٹی کی حکومت اور نواز لیگ کے درمیان سرد مہری کی فضا کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ گیلانی نواز رابطوں کا تواتر یہاں تک پہنچا کہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی اس سے نالاں نظر آئے۔ اس کے بعد ایوان صدر میں میاں نواز شریف اور ان کی اہلیہ کے اعزاز میں دیا جانے والا کھانا اور صدر زرداری کی اعلیٰ حکومتی عہدیداران کے ساتھ رائے ونڈ آمد دونوں ہی بے نتیجہ رہیں۔ سرد مہری کی وجوہات میں زرداری صاحب کا 17ویں ترمیم کے تحت حاصل اختیارات سے فوری طور پر دستبردار نہ ہونا اور میاں نواز شریف کی طرف سے یہ انکار بھی شامل تھا کہ جس کے تحت وہ وفاقی حکومت کا حصہ بننے سے انکاری تھے۔ دونوں لیڈران اپنی اپنی جگہ پر اسٹرانگ ہیں۔ مثال کے طور پر پارٹیز کے حوالے سے صدر زرداری کا اپنی پارٹی میں مکمل ہولڈ ہے، ہی ہیز کیپٹ ہز ہاؤس ان آرڈر۔ یہی حال میاں نواز شریف کا ہے، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی رابطہ، کوئی نیگوشیشنز جو اب خیال ہے کہ ہو رہی ہیں، اگر وہ ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میاں نواز شریف کے سیاسی داؤ پیچ کے حوالے سے عدم اعتماد کا شکار پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ شاکی رہی کہ حلیف کے روپ میں حریف مسلم لیگی رہنما مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف نے بارہا اعلان کیا کہ وہ موجودہ جمہوری نظام کی کامیابی کے خواہاں ہیں۔ پے در پے سیاسی ناکامیوں سے اکتائی ہوئی پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے داخلی خود مختاری کا نعرہ لگا کر ایک نیا کارڈ آزمانے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر کے کئی رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود پیپلز پارٹی کی حکومت نے گلگت بلتستان کی اسمبلی کا الیکشن کرا دیا، اور اپوزیشن کی دھاندلی کی شکایات کے باوجود وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی۔ پچھلے 62 سالوں سے محرومیوں کا مارا ہوا پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا لیکن رقبے میں سب سے بڑا صوبہ بلوچستان سابق گورنر نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد پورے پاکستان کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مشرف کے رویے سے نالاں بلوچ صوبے کے لیے داخلی خود مختاری اور وسائل کا مطالبہ کرنے لگے۔ ملک کے دونوں اہم رہنماؤں صدر زرداری اور میاں نواز شریف نے بلوچ رہنماؤں کو متعدد مواقع پر ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی تلافی کی یقین دہانی کروائی۔ نومبر کے مہینے میں بلوچستان پیکج کا اعلان کیا گیا اور دسمبر کے دوسرے ہفتے میں وزیر اعظم گیلانی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جلا وطن بلوچ رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ایک غیر فطری لیکن صوبہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے زمینی حقائق سے قریب تر سیاسی اتحاد ثابت ہوا۔ سابق صدر مشرف کا 8 سال ساتھ دینے کے بعد ایم کیو ایم نے ماضی کی تلخ یادوں کو بھلاتے ہوئے صدر زرداری کے خیر سگالی کے جذبے کو سراہتے ہوئے پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ کی حکومت میں
شراکت داری کی اور مرکز میں بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اہم اتحادی بنے۔ صوبہ سندھ کے مقامی حکومتوں کے نظام پر اختلافات کے باوجود سندھ کے دو بڑے شہری علاقوں کراچی اور حیدرآباد پر حکمران ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے این آر او کے مسئلے پر صدر زرداری کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا۔ ہماری تو ایک بہت طویل تاریخ ہے کہ جب ہم نے مقدمات کو لڑ کے کورٹوں سے جیتا، کچھ رہ گئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہماری حق پرستی کی اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر این آر او پارلیمنٹ سے تھرو نہیں ہوتا تو پھر وہ ہمارے سارے کیسز کھلیں گے، مگر ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے کتنی جماعت اور کتنے لوگوں نے بینیفیشری ہیں اس این آر او سے، اور جب پتہ چلا تو اسی لیے انہوں نے اس دن جب فیصلہ این آر او کو آیا تو انہوں نے صدر زرداری صاحب کو فون بھی کیا، اور میرے خیال ہے اب ریلائز بھی کر گئے ہوں گے، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ بڑے کرمنل نوعیت کے کیسز ہیں، مرڈر کے ہیں، ڈکیتیز کے ہیں، تو وہ اتنی میرے خیال میں کیلکولیشن میں غلطی کی۔ اب ان کو احساس ہوا کہ وہ این آر او کو اس طریقے سے ریجیکٹ کرنا اور یہ سٹیٹمنٹ دے دینا میرے خیال میں غلط تھا۔ ان کو یہ پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے تھا، اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں انہوں نے غلطی کی۔ سیاسی سرپرائز کا سلسلہ یہاں ہی ختم نہیں ہوا اور حکومت کے ایک اور اتحادی مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پر لبیک کہا اور نتیجتاً این آر او پارلیمنٹ سے منظور نہ ہو سکا۔ کچھ سیاسی مبصرین نے اس کو ایم کیو ایم کی سیاسی دانش گردانا، لیکن واقفان حال کا کہنا ہے کہ 90 کی دہائی میں اپنے خلاف ہونے والے دو آپریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایم کیو ایم ان طاقتوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہے جو کسی کے بھی آنے اور جانے کا باعث بنتی ہے۔ این آر او کے تانوں سے اکتائی ہوئی حکمران جماعت نے 80 اور 90 کی دہائی میں قرضوں کی معافی پر میاں نواز شریف اور ان کے ہم خیال کاروباری طبقے کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ جہاں تک پریزیڈنٹ زرداری کا تعلق ہے تو انہوں نے بہت سارا جو ان کی جو کریڈیبلٹی تھی بہت وہ کھوئی۔ ایک تو کرائسس آف گورننس چلا آ رہا ہے، آٹا، بجلی، گیس، بہت ساری انفلیشن، یہ تمام بحرانات جو ہیں ان کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا ہے این آر او۔ این آر او نے انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس سینس میں کہ ابھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ پچھلے سال سے اب تک نہیں ہوئی۔ میاں نواز شریف کے سیاسی حریف چودھری پرویز الہی نے تو اپنے کاروبار کے حوالے سے بینکوں کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھا کر شریف برادران سے ایسا ہی مطالبہ کیا اور جواب نہ آنے پر یہ تمام حقائق عوام اور میڈیا پر سامنے لانے کی وارننگ دی، لیکن ابھی تک دونوں اطراف نے اس پر خاموشی ساتھ رکھی ہے۔